اس ٹاپک کا ٹائٹل ہے وائر شاک لیب نمبر 37۔ سب سے پہلے آبجیکٹیوز آف دا ٹاپک دیکھتے ہیں۔ آفٹر کمپلیٹنگ دس ٹاپک اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ری اسمبل ٹی سی پی اسٹریمز بائی ڈس ایبلنگ دا الاؤ سب ڈائسیکٹر ان وائر شاک۔ جو فگرز ہیں، جو میٹیریل ہے ان دس ٹاپک، دے ہیو بین اڈیپٹیڈ فرام لورا چیپلس بک جس کا ٹائٹل ہے ٹربل شوٹنگ ود وائر شاک، لوکیٹ دا سورس آف پرفارمنس پرابلمس، published in 2014. The delta time between an HTTP request, for example, HTTP request میں آپ get کی کمانڈ ہو سکتی ہے، and the response, for example, جو سرور سے واپس آ رہا ہے response، اس کا جو کوڈ ہوتا ہے for example 200 OK ہے، is the HTTP response time. سرور کو ریکویسٹ بھیجی اور سرور سے جو رسپانس آیا، اس کے درمیان جو ٹائم ہے اس کو ہم کہتے ہیں HTTP response time ہے۔ جو وائر شاک ہے، اس میں جو HTTP response time ہے، it can be estimated with this HTTP.time field. If a web server is overloaded with a connection اور اس پر بہت ساری ریکویسٹ گئی ہوئی ہیں، needs to consult another server to answer the client's request, then this can result in high HTTP response times. تو اگر آپ کا ویب سرور ان میں سے کوئی ایسی سچویشن میں ہوگا تو HTTP رسپانس کیا ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا، بہت زیادہ لارج ہو سکتے ہیں۔ وائر شاکس الاؤ سب ڈائسیکٹر ٹو ری اسمبل ٹی سی پی اسٹریم سیٹنگ۔ اگر یہ سیٹنگ انیبل ہوگی تو کیا کرے گا وائر شاک؟ اٹ میئرز دا HTTP ریکویسٹ ٹو دا فائنل ڈیٹا پیکٹ آف دا رسپانس۔ تو جو رسپانس جنریٹ ہوتا ہے سرور سے، ریکویسٹ سے لے کے فائنل جو ڈیٹا پیکٹ آنا ہے تب تک اس کو کیا کرتا ہے؟ میئر کرتا ہے HTTP ریکویسٹ کو۔ If you want to estimate the total time taken by downloading an object، پھر اس سیٹنگ کو آپ کیا کر دیں؟ انیبل کر دیں۔ لیکن اگر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو پہلا رسپانس آیا ہے سرور سے ریکویسٹ اور پہلے رسپانس کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس کو ایسٹیمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، پھر آپ کو اس سیٹنگ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ڈسیبل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو ہمارا جو لیپ ٹاپ ہے اس کے اوپر وائر شاک چل رہا ہے، سوئچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، راؤٹر ہے، سوئچ اور سرور ہے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو HTTP نے کیا کیا؟ گیٹ کا میسج جنریٹ کیا، سرور سے ایکنالجمنٹ آئی، اوکے 200 پلس ڈیٹا آیا اور پھر فائنل ڈیٹا پیکٹ آیا۔ اگر تو آپ نے یہ جو وائر شاک کی یہ جو سیٹنگ تھی اس کو انیبل رکھا ہوا ہے تو ہمارا جو HTTP.time ہے اس طرح کے ٹائم کو کیپچر کر رہا ہوگا، پہلے ریکویسٹ سے لے کے فائنل ڈیٹا پیکٹ تک۔ اگر آپ اسے اس سیٹنگ کو ڈسیبل کر دیں گے تو کیا کریں گا؟ گیٹ سے لے کے جو پہلا رسپانس آتا ہے ڈیٹا پیکٹ کا اس کے درمیان HTTP.time اس کو میئر کرے گا۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس جو سیٹنگ تھی جو الاؤ سب ڈائسیکٹر ٹو ری اسمبل ٹی سی پی اسٹریم سیٹنگ، اس کو ڈسیبل کر دیتے ہیں تاکہ ہم گیٹ اور پہلا جو ڈیٹا پیکٹ آ رہا ہے اس کے درمیان جو HTTP کا جو رسپانس ٹائم ہے اس کو ہم میئر کر سکیں۔ اس سیٹنگ کو ڈسیبل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ان دونوں طریقوں کو ہم ایکسپلور کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ tr-http.pcap.rnet101.pcap.ng یہ جو ٹریس فائل ہے جس میں پیکٹس کیپچر ہو چکے ہوئے ہیں، یہ لورا چیپل کی جو بک ہے اس کی ویب سائٹ سے ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور وائر شاک میں اس کو کھول لیتے ہیں۔ سیکنڈ اسٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم TCP ہیڈر ان دا پیکٹ ڈیٹیلز آف پیکٹ فائل میں جاتے ہیں اور پروٹوکول پریفرنسز کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ پروٹوکول پریفرنسز کو سلیکٹ کرنے کے بعد کیا کریں آپ؟ الاؤ سب ڈائسیکٹر ٹو ری اسمبل ٹی سی پی اسٹریمز کو ان چیک کر دیں۔ اگر آپ یہ ڈائیگرام دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں ہمیں کیا کیا؟ پیکٹ 5 پہ گئے، ٹی سی پی کے ہیڈر کے اوپر رائٹ کلک کیا، پروٹوکول پریفرنسز میں گئے اور الاؤ سب ڈائسیکٹر ٹو ری اسمبل دا ٹی سی پی اسٹریمز، اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ ان چیک کر دیا ہے۔ اگر ہم اسٹیپ نمبر 3 میں آتے ہیں، جو اسٹیپ نمبر 3 میں ہم کیا کریں گے؟ جو سیکنڈ میتھڈ ہے اس سیٹنگ کو ڈسیبل کرنے کا، اس کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایڈٹ میں جاتے ہیں، پریفرنسز میں جائیں، وہ جو پلس کا سائن ہے اس پہ جائیں، اسے کھول لیں، پروٹوکولز میں جائیں اور TCP پہ چلے جائیں۔ اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو ہم پروٹوکولز میں TCP پہ گئے، TCP میں جانے کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ الاؤ سب ڈائسیکٹر ٹو ری اسمبل TCP اسٹریمز، اس کو ہم نے کیا کر دینا؟ ان چیک کر دینا ہے۔ اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے جو TCP کی جو ایک سیٹنگ تھی اس کو ڈسیبل کرنا سیکھا،
so that we can correctly measure the HTTP response time. اور HTTP جو رسپانس ٹائم وہ کیا ہے؟ جب آپ کا کلائنٹ کیا کرتا ہے، کسی ویب سرور کو ایک ریکویسٹ بھیجتا ہے اور پہلا جو ڈیٹا پیکٹ آ رہا ہے فرام دا سرور سائڈ، ان دونوں کے درمیان کے ٹائم کو ایسٹیمیٹ کرنا سیکھا ہم نے.